معصومین بھی شامل ہوں، صرف ایک ہستی ایسی ہے میدان قیامت میں بھی آئے گی نا تو ایک ہی آواز گونجے گی، یا اہل المحشر ابصارکم ونکسوا رؤوسکم، آنکھوں کو جھکا لو، چہرے نیچے کر لو، کیوں کہ جناب زہرا آ رہی۔ میدان قیامت وہ میدان ہے جو مصطفیٰ سے لے کر امام زمانہ تک ہر کسی کی حقیقت کو کھول دے گا۔ فقط دو ہستیاں ہیں جن کی حقیقت میدان قیامت بھی نہیں کھول سکتا، یا وہ خالق کی ذات ہے یا مخلوق میں جناب زہرا۔ تو اندازہ کیجئے جس کی حقیقت کو میدان محشر بھی نہ کھول سکے تو علم کی جرت کیا ہے کہ اس کی ہستی کا عرفان کروائے، پھر اس تک کیسے پہنچتے ہیں؟ یہی وجہ ہے علماء حق کے تشیع لکھتے ہیں، علماء حق لکھتے ہیں، علماء شیعہ لکھتے ہیں، یہ وہ ذات اقدس ہے کہ اس ہستی کی طرح اس کے فضائل بھی مخفی ہیں۔ جس طرح یہ ہستی مخفی رہی نا اسی طرح اس کے فضائل بھی مخفی۔ دنیا میں یہ انسان کے علم میں، انسان کے احاطہ فکر میں اتنی جرت اور عظمت اور وسعت نہیں ہے کہ فضائل زہرا کا احاطہ کیا جا سکے، ممکن ہی نہیں ہے۔ لہذا جیسے یہ ہستی مخفی رہی ویسے اس کے فضائل مخفی ہیں۔ ہاں ہمیں تو کچھ ہنٹ ملے ہیں آئمہ اطہار سے، ہمیں تو کچھ شواہد ملے ہیں، وہ شواہد ہی اتنے عظیم ہیں کہ انسان سوچ نہیں سکتا، فکریں تھک جاتی ہیں۔ آپ کو میرے چھٹے امام امام جعفر صادق مولا کہتے ہیں کمال، دیکھیے مولا فرماتے ہیں ہم کائنات پہ حجت ہیں۔ حجت کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک پورا مضمون ہے، حجت خدا، حجت خدا کسے کہتے ہیں؟ ایک جملے میں عرض کر مختصر تاکہ میں اپنی بات تک بڑھ سکوں، جس کا کہا دین بن جائے اسے حجت خدا کا۔ توجہ ہے جناب، گھبرا تو نہیں ہے؟ جس کا کہا دین ہو، جس کی ہاں اور نا اصلاً دین ہو، اسے حجت خدا کہتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں ہم کائنات پر حجت ہے، یعنی جو کہہ دیں وہ خدا کا دین بن جاتا ہے، جس سے منع کر دیں وہ خدا کا دین بن جاتا ہے، جو منہ سے نکل گیا وہی دین ہو جائے گا، جو عمل کر دیا وہی دین ہو جائے۔ آپ نے فرمایا ہم ہیں کائنات پر حجت اور ہم پہ ہماری دادی زہرا حجت۔ توجہ چاہوں گا محترم، معصوم فرما رہا ہے کہ ہم ہیں کل انسانیت پر حجت، ہم پہ ہماری دادی زہرا حجت ہے، یعنی جس کا کہا آئمہ کے لیے بھی دین بن جائے اسے فاطمہ تو زہرا کہتے ہیں۔ خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات توجہ ہے جس کا کہا آئمہ کے لیے بھی دین بن جائے۔ القطرہ کی ایک روایت میرے مد نظر ہو گئی، صاحب القطرہ نے کمال خدا کی قسم روایت رسول خدا سے لکھی، جس کا مختصر حصہ ہم اکثر سنتے ہیں، لولا لما خلقت الافلاق، اے حبیب تجھے خلق نہ کرتا میں افلاق کو خلق نہ کرتا۔ اب اس ہستی کی عظمت کو سمجھیے گا، اللہ نے حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ نوجوانوں چھوٹی چھوٹی باتیں ذہن میں رکھنا۔ حدیث قدسی کہتے ہیں خدا کے کلام، وہ خدا کا کلام جو قرآن کا حصہ نہیں بن سکتا، جو رسول اور آئمہ پر فرشتے ہی لے کر اترے اور فرشتوں نے ہی بتایا کہ خدا یہ کہہ رہا مگر قرآن کا حصہ نہ بنا، اسے کہتے ہیں حدیث قدسی۔ قدوس خدا کی ذات، حدیث قدسی خدا کی کہی ہوئی حدیث، خدا کی کہی ہوئی بات۔ حدیث قدسی ہے رسول کو مخاطب کر کے فرمایا لولا لما خلقت الافلاق، حبیب تو نہ ہوتا میں افلاق کو خلق نہ کرتا، افلاق خلق نہ ہوتے انسان خلق نہ ہوتا، انسان خلق نہ ہوتے آپ اور میں یہاں بیٹھے نہ ہوتے۔ اس کا مطلب ہے جو کچھ نظر آ رہا ہے عالم ممکنات میں، جو کچھ ہے صدقہ ہے وجہ تخلیق سرکار رسالت۔ سرکار رسالت کی خاطر بنایا، کچھ نہ خلق کرتا اگر تجھے خلق نہ کرتا۔ جناب زہرا کی عظمت کو پہچانیے گا، لولا لما خلقت الافلاق، حبیب تجھے نہ خلق کرتا میں کسی چیز کو خلق نہ کرتا، ولولا علی لما خلقتک، اگر میں علی کو خلق نہ کرنا ہوتا نا میں تجھے بھی خلق نہ کرتا۔ توجہ ہے ذرا محترم،
کیوں؟ معاذ اللہ افضل مفضول کی بحث میں نہ جائیے گا. اگر علی نہ ہوتے مصطفیٰ آگے چل ہی نہ سکتے, مصطفیٰ دنیا تک پہنچ ہی نہ پاتے, مصطفیٰ کو مکہ میں ختم کر دیا جاتا. چونکہ سرکار علی بن ابی طالب کو بنانا تھا, یہ خدا تعالیٰ کی مشیت تھی. خدا نے کہا علی کو خلق نہ کرنا ہوتا تجھے بھی خلق نہ کرتا. کیوں؟ پھر تخلیق ہوتی مگر مصطفیٰ آگے پھیل نہ سکتے, علی کے ذریعے پھیلانا تھا. فرمایا وَاللَّهُ فاطمہ لما خلقتکما, اور اگر میں نے زہرا کو خلق نہ کرنا ہوتا, نہ علی آپ کو خلق کرتا, نہ رسول آپ کو خلق کرتا. کیوں؟ چاہے رسالت ہو چاہے ولایت ہو, آگے بڑھ ہی نہیں سکتی جب تک وجود زہرا نہ ہو. وجود زہرا کی وجہ سے اس کائنات کے اندر رسالت و امامت کے رنگ باقی ہیں. اللہ نے اس کی نسل کے ذریعے آدم سے لے کے خاتم تک ایک ایک نبی کی تعلیمات کو بچایا. یہ کہنا میں خلق نہ کر افضل مفضول کی بحث میں نہیں جائیے گا. کیوں؟ مقصد تخلیق ہی ختم ہو جاتا. مقصد تخلیق تھا ہدایت, وہ ختم ہو جاتا اگر جناب زہرا کی ذات نہ ہوتی, آل زہرا نہ ہوتی, نسل زہرا نہ ہوتی. جناب زہرا عالیہ وہ مقدس ہستی ہے جس نے رسالت و ولایت کو بچایا ہے, جس کے صدقے سے کائنات کے اندر ہدایت و خدا بندی جاری ہے. عزیزان محترم, دیکھیے یہ فضائل کے چند ابواب آپ کے سامنے پیش کیا اپنی توجہات کو اپنی طرف مبذول کرنے. آپ دیکھیے یہ 14 کی 14 ایسی ہستیاں ہیں. میں اکثر سیرت کی مجالس میں یہ عرض کرتا ہوں, ادارے میں پڑھتا ہوں ہر جگہ, کہ دیکھیے ائمہ اطہار میں کلنا محمد سبھی ایک ہے, مگر ہر ہستی کی زندگی کا ایک میسج ضرور ہوتا ہے, ایک مقصد, ایک پیغام. وہ سیرت کو گہرائی میں پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے. لازمی ہر امام کی زندگی کوئی ایک میسج ضرور دیتی. جناب سیدہ کی کل سیرت کو پڑھ کر اگر ایک جملے میں اس پیغام اور میسج کو بیان کرنا ہو تو وہ کیا ہوگا؟ اگر جناب سیدہ عالیہ کی کل سیرت کو پڑھے نا تو ایک بڑا لطیف نتیجہ ہمیں مل جائے گا, اور وہ یہ ہے کہ چاہے محبت کرو چاہے نفرت کرو, حب و نفرت فی سبیل اللہ ہونی چاہیے. توجہ ہے ذرا محترم, میں نے آپ کے سامنے ایک جملہ بیان کر دیا, میں اس پر آپ کو دلائل شاید نہ دے پاؤں اس ایک چھوٹی سی تقریر میں. آپ سیرت سیدہ کو پڑھیں, آپ کو خود بخود یہ کھلتا چلا جائے گا, آپ کے اوپر عیاں ہوتا چلا جائے گا کہ سیدہ کی کل مختصر سی زندگی کا 18 سال 16 17 18 سال کی کل زندگی کا پیغام یہ ہے, محبت بھی کرو تو خدا کی خاطر, نفرت بھی کرو تو خدا کی خاطر. یہ کنیز الہی, یہ میسج, یہ پیغام دینے دنیا کے اندر مشہور ہوئی کہ دنیا والوں جان رکھو, اگر محبت کرو تو وہ بھی خدا کے لیے, اور اگر نفرت کرو تو وہ بھی خدا کے لیے. نفرت صرف ایک جملے سے ثابت کروں گا سیدہ کی زندگی کا یہ پیغام, مسائل کی تمہید. محبت کس طرح وہ خدا نے ہمیں خود بتایا. قرآن کا یہ سورہ, سورہ دہر, سورہ انسان, سورہ العطا, بہت سے نام اسے دیے گئے. یہ سورہ ہے جناب سیدہ کا سورہ. یہ سورہ آیا جناب زہرا عالیہ کی. اللہ نے رسول پہ سورہ بھیجا جناب سیدہ کی منقبت پڑھی. ایک تقریر میں اس کی تمام جزئیات بتانا ممکن نہیں, جو کہ احاطۂ فکر انسانی میں تفاسیر کے ذریعے آئی ہے, وہ بھی نہیں بتانا ممکن. اس میں سے بڑی معروف دو آیتیں آپ کے سامنے پیش کی. ایک چھوٹے سے واقعے سے خدا نے عکاسی کی کہ سیدہ کی سوچ کیا ہے, سیدہ کا طرز عمل کیا ہے. ارشاد خداوندی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. آپ کے سنے سنائے واقعات ہیں کہ ائمہ حسنین بیمار ہو گئے تھے, نیت کی پنجتن ہے کہ یہ جب صحت ان کو ملے گی, پنجتن میں نہیں, 4 پنجتن کے تھے, رسول شامل نہیں تھے, 5ویں جناب فضا تھا. اس واقعے کے ذریعے بتایا اللہ رب العزت نے, یاد رکھو یہ اتنے بلند ہیں کہ جب ان کے در پہ کوئی آ کے ان کی سیرت میں ڈھل جائے گا تو پھر خدا تعالیٰ غلامی کا عنوان اس سے ہٹا کر ماں کا عنوان دے دیا, پھر غلامی کے عنوان باقی نہیں رہتے, پھر غلامی ہوگی آل محمد کی, سرتاجی ہوگی کل کائنات. تو عزیزان محترم دیکھیے جناب سیدہ کے سورے میں اللہ رب العزت نے اس چھوٹے سے واقعے کی عکاسی کی کہ وہ واقعہ کس طرح سے ہوتا. خدا تعالیٰ بتاتا ہے کہ عالم یہ ہے, ہم جانتے ہیں کہ کیا روزے رکھے گئے اور وقت افطار کوئی نہ کوئی آ جاتا تھا, 3 دن تک یہ سلسلہ چلا. خدا نے جن الفاظ میں انہیں بیان کیا وہ بھی باکمال. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ, باوجود خواہش اور چاہت کے وہ پھر بھی کھلا دیتے ہیں.
الا حب ہی باوجود چاہت کے، یہ حب ہی کی ضمیر تفاسیر میں کسی نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ خدا کی محبت ہونے کے باوجود کھلا دیتے ہیں یا اس کی محبت کی وجہ سے، مگر علماء نے لکھا زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ چونکہ بھوک تھی، روزے تھے، یہ حب کی ضمیر ہے کھانے کی طرف، کہ باوجود جسموں کو خوراک کی خواہش ہے وہ پھر بھی مسکین، یتیم اور اسیر کو کھلا دیتے ہیں، اور کہتے کیا ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، انما بے شک اس کے سوا کچھ نہیں۔ تشیع سے زیادہ، شیعہ بچوں سے زیادہ لفظ انما کی تفسیر کسی دوسرے مذہب کے مولوی بھی نہیں جانتے۔ لفظ انما کی عظمت کو سوائے اس کے کچھ نہیں، یعنی اور کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے، صرف اور صرف تمہیں حب الہی میں کھلا رہے ہیں، لوجہ اللہ، خدا کی خاطر کھلا رہے ہیں، نہیں تم سے چاہیے نہ کوئی جزا نہ کوئی شکریہ۔ ایک تو یہ کہ تم سے کوئی مال طلب نہیں ہے، مال تو ایک طرف رکھو، ہم تم سے شکریہ بھی نہیں سننا چاہتے، یہ صرف اور صرف پیورلی 100% پیورلی گارنٹیڈ ہے کہ خدا کی خاطر تمہیں کھلا رہے ہیں۔ اب دیکھیے کمال، دیکھیے اس واقعے کی جزبندی بھی بڑی حسین تھی۔ اس ایک ہی 2 آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں 2 چیزیں بتائی، ایک حب الہی اور ایک غذا کی چاہت۔ غذا ریپریزنٹ کرتی ہے مادیت کو، اللہ کی چاہت ریپریزنٹ کرتی ہے عقیدے کو، ایمان کو۔ ایک ہی آیت میں اللہ نے بتایا 2 چیزیں متضاد سامنے کھڑی ہوئی، مگر آل محمد وہ عظیم ہیں جو مادیت کے اوپر ایمان کو فتح دلا دیتے ہیں۔ توجہ ہے ذہن محترم، گھبرائے تو نہیں بیٹھے؟ وہ آل محمد عظیم ہیں جو مادیت پر ایمان کو تقویت ادا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ دونوں چیزوں میں ضد ہے، اللہ کی محبت میں اور اس دنیا کے ہر رنگ میں، مادیت میں آپس میں ضد ہے، چاہے وہ حب مال ہو، چاہے وہ حب اولاد ہو، حب جاہ و منصب و جلال ہو، اس دنیا کی کوئی کسی قسم کی چاہت ہونا وہ ڈائریکٹ مقابلے میں ہوتی ہے خدا کی محبت کے۔ اور کمال انسانی یہ ہے کہ انسان آخر میں خدا کی محبت کو فتح دلائے، نہ یہ کہ اپنے اندر کے جانور کو فتح دلائے۔ ہاں، اس کو دبا کے رکھے، اپنے اندر کے انسان کو طاقتور کر دے، یہ اس کا مقصد ہونا چاہیے۔ مگر یاد رکھیے گا محبت کسی قسم کی کیوں نہ ہو، وہ ڈائریکٹ مقابلے میں اللہ کی محبت کے ہوتی ہے۔ ایک بات عرض کروں، جناب مریم کا ایک چھوٹا سا واقعہ میں اکثر سناتا ہوں اور اس میں سے یہ بڑا عظیم درس حاصل ہوتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العزت نے جناب زہرا سے پہلے جتنی بھی مقدس بیبیاں بھیجی، جناب خدیجہ، جناب آسیہ، جناب مریم، جتنی بھی بیبیاں جناب حوا بھیجی نا، وہ اور کچھ نہیں، وہ جناب زہرا کی عظمت کا مقدمہ بن کے ہوئی۔ اللہ چاہتا تھا کہ انہیں مد نظر رکھ کے انسانیت کا ذہن اس حد تک بلوغت حاصل کر لے کہ کل کو عظمت زہرا کی پہچان کر سکے۔ اللہ نے اس لیے وہ عظیم ہستیاں، جناب مریم جب وقت مخصوص آیا کہا نکل جاؤ، آپ خدا کے خانہ خدا سے نکل کے باہر آئے، آ کر ایک درخت کے نیچے بیٹھی۔ ہوتا کیا تھا، ہمیں مختصر قصص الانبیاء کی کتابیں یہ بتاتی ہیں، انبیاء کے واقعات کی کتابیں یہ بتاتی ہیں، جب جناب مریم محراب عبادت میں ہوتی تھی، اللہ کی طرف ایسا ہے اوپر سے بھوک محسوس ہوئی، تو ہوا کیا، ایک وقت دل میں آیا کہ خدا تعالیٰ بھوک لگی، ہوا کیا، وہ جو ٹہنیاں تھی درخت کی جھک کے سامنے آ گیا، کہا مریم توڑ لو اور کھاؤ۔ جب توڑنے کی کوشش کی نا، جناب مریم کو بڑی زحمت ہوئی، بڑی زحمت ہوئی توڑتے ہوئے۔ تو ایک مرتبہ جناب مریم کے، اب مریم کے ذہن میں چل رہا ہے، ادھر خدا جان رہا ہے، جناب مریم کے ذہن میں آیا جب میں آرام سے اور سکون حالت میں خانہ، جب اپنی حالت عبادت میں گھر میں ہوتی تھی، تب تو اللہ پکا پکایا بھیجتا تھا، فروٹ سامنے رکھتا تھا۔ آج اس عالم میں ہوں تو خدا تعالیٰ کہہ رہے توڑو اور کھاؤ، یعنی زحمت ہو رہی ہے۔ جیسے یہ تصور ذہن میں آیا نا، آواز خدا بندی آئی، مریم جب تم حالت عبادت میں ہوتی تھی نا، تو تمہارے دل میں 100% میری محبت ہوتی تھی۔ جو ہے خدا کی قسم بڑا لطیف نتیجہ نکلے گا اگر بات کرو۔ جب تم حالت عبادت میں ہوتی تھی نا، تو 100% تمہارے دل میں میرا خیال اور محبت ہوتی تھی، لہٰذا تمہارے رزق کا میں ضامن بنا ہوا تھا۔ مریم جب سے یہ بچہ تمہارے شکم میں آیا ہے نا، عالم ظاہر میں نہیں، شکم میں، تمہارے دل میں اس بچے کی محبت پیدا ہو گئی۔
اب میری محبت سے اس کی محبت مخلوط ہو گئی ہے، لہٰذا اب تمہیں یہ زحمت کرنا پڑے گا۔ توجہ ہے عزیزان محترم، عیسیٰ معصوم تھے، عیسیٰ اللہ کے بھیجے ہوئے تھے، عیسیٰ اللہ کے نبی تھے، عیسیٰ جتنے بھی کمال ہوں فخر عیسیٰ حسنین سے افضل نہیں تھے۔ توجہ ہے عزیزان محترم، ابھی صرف شکم مادر میں آئے تو مریم کے دل میں خدا کی محبت مخلوط ہو گئی، اور کس وجہ سے مخلوط ہوئی؟ ثابت ہوا کہ پھل توڑ کر کھانے پڑے۔ خدا جانے کنیز زہرا، کنیز الہی زہرا کے دل میں خدا کی محبت کا کیا علم تھا کہ محمد جیسا باپ بیٹھا ہے، علی جیسا شوہر بیٹھا ہے، حسنین جیسے بچے بیٹھے ہیں، اور اللہ زہرا کے لیے آسمان سے پھل بھیج رہا ہے۔ آئے دیگر نعرے طلبہ، توجہ ہے ذہن میں، اندازہ کیجئے کیا محبت الہی کا عالم ہوگا کنیز زہرا کہ عیسیٰ بھی شکم مادر میں ہے اور محبت الہی پہ کمپرومائز ہو گیا۔ حسنین سامنے بیٹھے ہیں، مگر خدا جانے اس کنیز الہی کے دل میں خدا کی محبت کا عالم کیا ہے کہ خدا تشت میں رکھ کے پھل بھیج رہا ہے۔ عزیزان مطلب اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے ہمیں حصول رزق میں مشکلات کیوں پیش آتی۔ توجہ ہے عزیزان محترم، کیوں؟ ایک پاکیزہ جس سے عصمت پہ فائز خود خدا نے کیا، طاہرہ قرار دیا، اگر اس کے دل میں معصوم کی محبت بھی خدا کی محبت سے مخلوط ہو گئی، توجہ ہے عزیزان محترم، تو اللہ کو گوارا نہ ہوا، رزق میں مشکل آ گئی۔ اندازہ کیجئے گا کہ پھر جو ہمیں رزق کے حصول میں مشکلات ہوتی ہیں، خدا جانے ہمارا دل کتنی مادی محبتوں میں مبتلا ہے، خدا جانے اس دل میں کون کون سی محبت حب الہی کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی ہے کہ اب ہمیں حصول رزق میں مشکلات پیش آ رہی۔ یاد رکھیے خدا دے کر بھی آزماتا ہے، خدا روک کر بھی آزماتا ہے، اور تھوڑا تھوڑا دے کر بھی آزماتا ہے۔ اس سے پتہ ہی چلتا ہے ہمیں اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس حب الہی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، کوئی مادی محبت اتنی طاقتور نہیں ہونی چاہیے کہ حب الہی کے اوپر فائز ہو۔ تو عزیزان محترم، خدا تعالیٰ بتاتا کیا ہے کہ اس لمحے آل محمد نے ایک عمل کیا، کب؟ حالت روزہ میں ہوا کہ آپ کے سنے سنائے واقعات کیا؟ حالت روزہ تھے، مولا علی تھوڑا سا جو دے کر آئے یہودی سے، جناب سیدہ نے اسے کیسا روٹیاں تیار کی، مسکین آ گیا اٹھا کر دے، جیسے انہوں نے دی فضا نے بھی اٹھا کر دے۔ اگلا دن آتا ہے اسی طرح روزہ ہے، پھر روٹیوں کا وقت، یتیم آتا ہے دے دی جاتی ہے، تیسرا دن آتا ہے اسیر آتا ہے، روٹیاں اسی طرح دے دی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس عمل کی عظمت کو بیان کیا کہ یہ کس انداز میں دیتے ہیں اور کس مقصد کے تحت دیتے ہیں۔ یاد رکھیے عمل کو افضل و مفضول وہ ماحول بناتا ہے جس میں وہ عمل کیا جاتا ہے۔ توجہ ہے ذہن میں، ایک ہی عمل لازمی نہیں ہے کہ جب بھی کیا جائے ایک سا اجر رکھتا ہو۔ توجہ ہے ذہن میں، وقت ہے، بڑا وقت ہے، کھلا ڈھلا وقت ہے، کچھ اور کرنے کو نہیں، چلو نماز پڑھ ہی لیتے۔ توجہ ہے ذہن میں، بستر کی گرمی کو چھوڑ کر نیند کمپرومائز کر کے فجر کے وقت یہ ہمت کر کے اٹھنا کہ یہ سیرت معصوم ایک نہیں 14 کا حکم ہے، خدا کا حکم ہے، یہ سوچ کر اٹھ کر نماز پڑھنا یہ درجہ کچھ ہو۔ توجہ ہے ذہن میں، معصوم سے پوچھا گیا مولا احسن عمل کیا ہے، بہترین عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہر وہ نیک عمل جسے کرنے کے لیے تمہیں اپنے نفس کو مجبور کرنا پڑے وہ احسن عمل۔ خدا کی قسم کمال، معصوم نے ایک نہیں دو تین کوئی عمل نہیں گنوایا، معصوم نے کلیہ دے دیا۔ اب چاہے عمل اتنا سا ہو چاہے عمل بہت بڑا، کوئی نیک عمل چاہے $1 کی قربانی ہو چاہے $1000 کا صدقہ ہو، کوئی نیک عمل کرنا وہ جس کے لیے تمہیں اپنے نفس کو مجبور کرنا پڑے۔ ہاں اتنے ہوں کہ مجبور کیے بغیر $1000 دے دیا، شاید وہ اہمیت نہ رکھتا ہو جو عالم محتاجی میں $10 دے کر کیا ہے۔ معصوم نے کلیہ دے دیا، وہ عمل جسے کرنے تمہیں اپنے نفس کو مجبور کرنا پڑے وہی بہترین عمل۔ توجہ ہے ذہن میں، نماز مختلف حالتوں میں، ایک ہی نماز کو مختلف حالتوں میں پڑھیں درجہ بدلتا چلا جائے گا۔ ایک سکھ کی نماز اور بات ہے، مصیبت کی نماز اور بات ہے۔ ہم تو ایک سکھ کی نماز کا ثواب نہیں کاؤنٹ کر سکتے، اللہ جانے تیروں کی چھاؤں میں نماز کا درجہ اور عمل کیا ہے، اس کی عزت اور عظمت کا معیار کیا ہے۔
خدا تعالیٰ بتاتا ہے آل محمد وہ عظیم ہیں جو صرف سکھی حالات میں خدا کی اطاعت نہیں کرتے، وہ اللہ کی محبت میں صرف عالم سکون میں نہیں جیتے، عالم اضطراب میں بھی وہ خدا کی محبت پہ عمل پیرا اللہ حبہ ہی کرتے کیا ہیں، کرتے بڑا لطیف کام ہے۔ خدا تعالیٰ نے ہمیں اس اب واقعے کو بھی بیان کیا اور بڑے لطیف انداز میں کہ ہوا کیا، خدا نے خود ہی بتا دیا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ یتیم مسکینا و یتیما و اسیرا، اللہ نے بتایا وہ مسکین کو، یتیم کو اور اسیر کو کھلاتے ہیں۔ یہی تین کیٹیگریز کے افراد در آل محمد پہ آئے تھے، مانگنے آئے تھے۔ ایک جملہ عرض کر دوں پہلے، بڑا لطف آئے گا اگر آپ توجہ کریں گے، جملہ سنیے گا۔ دیکھیے فقیر کا کسی دروازے پہ آ جانا کوئی قابل ذکر واقعہ نہیں ہوتا، توجہ ہے جنم، گھبرا تو نہیں گئے، یہاں ہوتے اس طرح دروازوں پر آتے نہیں ہیں۔ پاکستان میں عموماً آپ سب پاکستان میں رہتے ہیں، آپ جانتے ہیں پاکستان میں اکثر صبح کے وقت دروازے کھٹک رہے، اب تو صبح شام کھٹک، کیوں؟ مانگنے والے آتے ہیں۔ آپ گھر آ کے بیٹے سے پوچھیں بیٹا آج کون کون آیا تھا، بیٹا یہ بتا دے گا کون کون سی قابل ذکر شخصیت آئی تھی، وہ فلانے چاچو آئے تھے، فلانے ماموں آئے تھے، فلاں صاحب آئے تھے، فلاں صاحب، کبھی یہ بھی بتائے گا وہ 3 فقیر آئے تھے، توجہ ہے یا 2 فقیر آئے تھے۔ فقیر کا کسی دروازے پر آنا کسی دور میں کوئی بڑی بات نہیں، کوئی قابل ذکر بات نہیں ہو۔ اللہ جانے در کتنا اہم ہے کہ اللہ قرآن میں بتا رہا ہے کون کون سے فقیر آئے تھے۔ اصل میں خدا عالم اسلام کے تمام ان غاصبان حقوق سیدہ مورخوں پر طنز کر رہا ہے کہ تم اس در پہ آئے ہوئے منافق بچانا چاہتے ہو، یہ تو وہ در ہے کہ نیک نیتی سے مانگنے والے آئیں تو وہ بھی نہیں چھوٹ سکتے، بدنیتی سے ظالم آئیں گے تو کہاں چھپ جائیں گے۔ نیک نیتی سے چند فقیر آئے تھے، اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اور دیکھیے اس انداز میں بیان کیے کہ جس ترتیب سے آئے تھے اللہ اسی ترتیب سے بیان کرتا چلا گیا کہ دیکھو ہوا یہ تھا، انہوں نے روزہ رکھا تھا، مسکین آیا تھا، پھر یتیم آیا تھا، پھر اسیر آیا، اور انہوں نے کیا کیا تھا، روزانہ ایک ہی عمل کیا تھا، روزانہ سیدہ نے روٹیاں پکائی تھیں، روزانہ ان کے سامنے رکھی تھی اور انہوں نے اسے تناول کیا تھا۔ اب واقعے کی جزویات یہ بتاتی ہیں کہ مولا علی تھوڑا سا سوٹ یہودی سے لے کر آئے تھے، سیدہ نے اسے بنایا تھا، اور بنانے کے بعد جتنا حصہ روزانہ کا تیار ہوتا تھا مولا اسے واپس کرتے تھے، اور جو ملتا تھا اسے پیس کے روٹیاں تیار ہوتی، یہ کل عمل تھا۔ تینوں دن پانچوں کی پانچوں روٹیاں دی گئی، تینوں دن نمک اور پانی پر افطار کیا گیا۔ اب یہ وہ واقعہ ہے جو آل محمد کی عزت اور عظمت بتاتا ہے، لہٰذا ان ذہنوں سے، ان فکروں سے کیسے برداشت ہوتا جنہیں یہ عادت پڑ گئی ہے کہ آل محمد کی ہر عظمت کی آیت لے جا کر کسی دوسرے در پہ رکھنی لازمی۔ توجہ ہے ذہن محترم، کیسے ہضم ہوتا کہ اتنی بڑی عظمت کی آیات یہ بھی آل محمد، لہٰذا اس پر بھی طنز بھی کیا گیا، اسے غلط ثابت کرنے کی کوشش۔ علامہ مودودی تفسیر تفہیم القرآن میں انہوں نے یہ اعتراض لکھا، انہوں نے کہا کہ یہ اہل تشریح نے یا باہر مورخین نے کافی حد تک مبالغے سے اس واقعے میں کام کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں اگر کوئی فقیر آ ہی گیا تھا، پہلے دن مسکین آ گیا، ایک روٹی اٹھا کر دے دیتے، باقی 4 روٹیاں 5 بندے کھا لیتے، 2 روٹیاں دے دیتے، 3 روٹیاں باقی، اور چلو ایسا وہ بھی کیا اٹھا کر دے دی تو کیا بڑی بات تھی، پھر سے آٹا بنا کر روٹی پکا لی جاتی، تھوڑا سا وقت گزر جاتا، آدھا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ گزر جاتا، جناب سیدہ جناب فضہ دوبارہ سے روٹی پکا لیتی۔ بھوکے رہنے کی کیا سینس ہے؟ بھوکے کس وجہ سے رہے کہ اگلے دن تک دوبارہ انتظار کیا گیا، پھر روٹیاں آئیں، پھر بنا کر دے دیا گیا۔ اب دیکھیے جب اعتراض کیا علامہ مودودی نے تو اسی دور میں ہمارے عالم علامہ علی نقی نکر صاحب کا، توجہ ہے ذہن محترم، نام آپ کا سنایا ہوگا، کیا لطیف ان کی امانت ہے، انہی کے نام لے کر جملہ بیان کر رہا ہے، کیا حسین انہوں نے اس اعتراض کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا اس وجہ سے یہ اعتراض کیا گیا کہ علم کی کمی ہے، توجہ ہے ذہن محترم، واقعے کو حقیقت میں پڑھا ہی نہیں گیا۔ انہوں نے فرمایا ہوا یہ تھا کہ مولا علی سوت یہودی سے لے کر آیا، سیدہ نے اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ ایک دن میں تیار کیا،
مولا نے لے جا کر دیا، جو اس کے بدلے آیا تھا نا اسے بھی 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک حصہ بنایا گیا، اتنے حصے کے جو کا آٹا بنا کر روٹی پکائی گئی۔ توجہ ہے جانے محترم، اگلا دن آیا جب وہ حصہ تیار کر کے واپس مالک کو دیا، پھر اس کے حصے کا آٹا بنا کے روٹی بنائی گئی۔ توجہ ہے جانے محترم، جب تیسرا حصہ بنا کر مالک کو دیا گیا تب اس کے آٹے کو پیس کے اس کی روٹی بنائی گئی۔ یہ نہیں ہوا پہلے دن کہ جتنا حصہ تیار کر کے دیا تھا اس کے جو کی روٹی پکا کر تو دے دی، مگر جو کام کر کے دیا ہی نہیں تھا اس حصے کا جو بھی استعمال کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ آل محمد نے وہی کھایا کہ جو ان کی مزدوری بنتی تھی۔ توجہ ہے ذہن محترم، جو حق بنتا تھا وہ کھایا۔ یعنی آل محمد نے بتایا، یاد رکھو مسلمانوں، آل محمد وہ عظیم شخصیت ہے جو کھانے میں بھی ادھار نہیں کرتے ہیں۔ ادھار نہیں کھایا گیا، آل محمد نے اپنا حق کھایا۔ ہاں اگر دوسرا حصہ بھی تیار کر لیتی موقع پہ سجدہ تو ادھار ہو جاتا۔ آل محمد کے مزاج میں نہیں ہے اس قوم سے ادھار رکھنا، آل محمد ادھار نہیں رکھتے۔ ہوا کیا، مسکین آتا، یتیم آتا، اسیر آتا، انہیں دیا جائے۔ تیسرے دن آیا اسیر، مولا امام صادق علیہ السلام، مولا نے فرمایا اس کا اسیر ہونا اس بات کی دلیل تھی یہ مسلمان نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مدینہ محمدی ہے، سرکار رسالت حیات ہیں۔ ابھی وہ قہر نہیں مچا کہ مدینے میں ہی کسی مسلمان کو قیدی بنایا ہے، ابھی سرکار رسالت موجود ہے، ابھی دین محمدی ہے، کسی کا سیاسی دین نافذ نہیں ہوا، ابھی سرکار رسالت موجود ہے۔ اور آپ کے ہوتے کسی کی ضرورت ہے مدینے میں کسی مسلمان کو قیدی کرنے؟ آپ نے فرمایا گو کہ اس کے بارے میں بھی توجیہ کی گئی کہ بدر کے قیدیوں میں سے قیدی تھا، جبکہ جنگ بدر کا اس واقعے سے دور پار کا بھی تعلق نہیں۔ ہوا کیا، مولا نے فرمایا اس کا قیدی ہونا اس بات کی دلیل ہے وہ مسلمان نہیں، کیونکہ کسی مسلمان کو بھی مسلمان قیدی کر نہیں سکتا۔ مگر کمال دیکھیے آل محمد کا، پہلے دن مسکین آیا، آل محمد نے دی 5 روٹی، دوسرے دن یتیم آیا تو جیسے مسکین کے ساتھ پیش آئے نا ویسے اسیر کے ساتھ پیش آئے، ویسے یتیم کے ساتھ 5 روٹی۔ تیسرے دن آیا اسیر، اب اسیر تو مسلمان بھی نہیں تھا، آل محمد نے پہلے 2 دن دیا مسلمانوں کو، دی 5 روٹیاں، تیسرے دن آنے والا تو مسلمان بھی نہیں تھا، یہ سوچ کر ایک بھی روٹی کم نہیں کی گئی کہ اس کا تو اسلام سے عقیدہ نہیں ملتا۔ جیسی مسلمانوں کو دیا ویسے ہی اگر غیر مسلم آ گیا نا تو آل محمد کی عمل میں تھوڑی سی بھی کمی نہیں آئی، جیسا مسلمان کو عطا کی ویسی غیر مسلم کو عطا کی۔ یہ صرف 2 ہی دروں پر ممکن ہے، یا خدا کے در پہ ہوتا ہے کہ عقیدہ دیکھے بغیر رزق دیا جائے، یا یہ آل محمد کے در پہ نظر آتا ہے۔ بلند تر صلوات، گھبرائے تو نہیں ہے نا، عظمت زہرا کو پہچان کے خدا کی، جیسا مسلمانوں سے پیش آئی ویسا غیر مسلم سے۔ یہ خدا کا مزاج ہے، یہ مزاج خدا کا ہے کہ خدا رزق دیتے ہوئے عقیدہ نہیں دیتا۔ توجہ ہے ذہن محترم، وہ ایک مصرع ہے نا پنجابی، دینا رزق تو یزیدیاں ہو کے کربلا والے حسین دار۔ توجہ ہے ذہن محترم، خدا عقیدہ نہیں دیکھتا، اگر عقیدہ دیکھتا فرعون بھوکا مرتا، موسیٰ پیٹ بھر کے سوتا۔ توجہ ہے ذہن محترم، نمرود بھوکا سوتا، ابراہیم پیٹ بھر کے سوتا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوا، اللہ رب العزت عقیدے نہیں دیکھتا رزق دینے سے پہلے۔ جناب موسیٰ نے مشورہ دیا خدا، طور پہ خدا سے ہم کلیم اللہ تھے، اللہ سے گفتگو کرنے والے، اللہ سے کلام کرتے۔ ایک دن خدا سے گفتگو جاری تھی، کہا یا اللہ یہ اس طرح تیری نہیں مانے گا، فرعون تیری ایسے نہیں مانے گا۔ اچھا موسیٰ کیا کرو؟ کہا یا اللہ اس کو نا تھوڑا سا ڈسٹرب کر، ابھی اس کے سارے معاملات بڑے اچھے چل رہے ہیں، وہ کیوں تیری مان رہے؟ توجہ ہے جانے محترم، اس کے تو سارے کام ٹھیک چل رہے ہیں، مال اولاد جائیدادیں جاگیریں راج سبھی کچھ ٹھیک ہے، یہ کیسے تیری اطاعت کر لیا؟ کہا موسیٰ کیا کروں؟ کہا یا اللہ اس کا تھوڑا رزق روک، اسے ٹینشن دے، دیکھیے کیسے تیرے در پہ آئے گا۔ توجہ ہے جانے محترم، ایسے میں کہا کرتا ہوں، ہاں کس طرح ماننے خدا کو، کیسے نماز پڑھنے، کریڈٹ کارڈ کے مسئلے ٹھیک چل رہے ہیں، مورگیج صحیح جا رہی ہے، معاملات ٹھیک ہیں، کیسے خدا کی مانی کریں؟
تھوڑی ٹینشن ہو پھر صدقے بھی خیراتیں بھی اور پھر حقوق بھی. تو جو ہے پرانا فارمولا جناب موسیٰ نے کہا یا اللہ یہ کر تو صرف تھوڑی ٹینشن ڈلے گی دیکھ کیسے میرے در پہ آئے گا. خدا نے جو جواب دیا اس پہ غور کیجیے گا. خدا کی قسم اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے باوجود کوتاہی کے باوجود نافرمانی کے ہم ہیں کہ واجبات کا بھی نہیں پتہ اور خدا ہے کہ رزق دیے جا رہا ہے, خدا ہے کہ عزت دیے جا رہا ہے, خدا ہے کہ معاملات سموتھلی چلتے چلے جا رہے ہیں. ہم میں وہ کون سا کمال ہے دیکھیں تو صحیح, ہم میں کمال ہے کہ کمال کہاں کا اچھا موسیٰ. خدا نے کہا موسیٰ سن تو سے اگر وہ میرا اچھا عبد بننے پر تیار نہیں ہے میں اس کا اچھا خدا بھی نہ بنوں.